السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی دوسری کتاب، آج کا سبق پودے کے تعلق سے۔ جس طرح ہر جاندار کی زندگی کھانے پر منحصر ہے، جیسے انسان ہے، جانور ہے، پرند ہے، چرند ہے، تمام کی زندگی کھانے پر موقوف ہے، پودے کی بھی زندگی کھانے پر منحصر ہے، خوراک پر منحصر ہے۔ لیکن آیا کہ انسان، چرند، پرند، جانور یہ اپنے منہ کے ذریعے کھاتا ہے تو پودا کس طرح کھاتا ہے؟ اس تعلق سے تمام باتیں انشاءاللہ آج ہم کریں گے کہ پودا کس طرح کھاتا ہے، پودے کو غذا کہاں سے ملتی ہے، اسی طرح پودے کے کتنے حصے ہیں اور کون سے حصے کس کام کے ہیں، یہ تمام باتوں کو ہم آج پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 44 یعنی لیسن نمبر 44، زراعت۔ زراعت کا مطلب ہوتا ہے کھیتی باڑی۔ آگے ہے پودے کے حصے یعنی پودوں کے پارٹس۔ دیکھیے پہلا گراف ہے پودا، تم نے دیکھا تو ہے؟ جی ہاں دیکھا ہے۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، پودا کسے کہتے ہیں؟ اب سوال کیا ہو رہا ہے، پودا کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہم دیں گے، چھوٹے اور ملائم پیڑ کو پودا کہتے ہیں۔ وہ کس چیز پر اگتا ہے؟ پودا اب کس چیز پر اگتا ہے؟ آگے اس کا جواب ہے زمین پر۔ دوسرا گراف ہے یہ پودا اکھیڑ لو اور بتاؤ، یہ پودا اکھیڑ لو بتاؤ اس حصے کو جو پیلا پیلا ہے اور جس میں سوت کے سے ریشے ہوتے ہیں زمین کے اندر، وہاں اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بڑھا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جڑ کے نیچے جو باریک ذیلی ریشے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ریشے بڑھا کرتی ہیں نیچے کی طرف، ٹھیک ہے۔ تیسرا گراف دیکھیں، اچھا یہ بتاؤ جڑ کیا کام دیتی ہے؟ تم نہیں جانتے تو ہم سے سنو۔ ایک تو پودے کو زمین تھامے رہتی ہے، دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ پودے کے لیے زمین میں سے خوراک حاصل کرتی ہے۔ چوتھا گراف، کیا پودے کو بھی کھانے پینے کی حاجت ہے؟ بے شک اس کے بھی جان ہے اور سب جانداروں کی طرح اس کی زندگی بھی کھانے پینے پر ہے۔ اگر پودے کو غذا نہ ملے یا جڑ کاٹ ڈالو تو وہ مر جائے گا۔ پودے کا منہ کیا ہے؟ یہی جڑ، جس کے ذریعے سے وہ اپنی خوراک زمین سے لیتا اور بڑھتا ہے۔ اس کی غذا کو ہم کھاد یا کھات بولتے ہیں۔ آپ اس تصویر کے اندر غور کریں۔ دوسرا حصہ ہے پودے کے حصے۔ پہلا گراف، جڑ سے اوپر کا حصہ جو زمین سے نکلا ہوا ہے کیسا سخت اور ہرے رنگ کا ہے، بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جناب اس کو تنا کہتے ہیں۔ دوسرا گراف، تنا کیا کام دیتا ہے؟ وہ پتیاں اور پھول پیدا کرتا ہے۔ اچھا پتوں سے کیا فائدہ ہے؟ پتیاں بھی پودے کے لیے غذا حاصل کرتی ہے۔ جس طرح جڑ زمین میں سے غذا لیتی ہے، اسی طرح پتیاں ہوا میں سے لیتی ہے۔ تیسرا گراف، پھول بھی تنے پر پیدا ہوتے ہیں، رنگ برنگ کے اور بہت خوبصورت۔ تم جانتے ہو پھول کا کام کیا ہے؟ پھول کا کام ہے پھل دینا۔ پھل میں بیج ہوتے ہیں، پکا بیج زمین میں بونے سے نیا پودا ہوتا ہے۔ چوتھا گراف ہے کسی پودے کا پکا بیج لو، زمین کھودو اور مٹی کو نرم اور باریک کر کے اس میں بو دو تو کیا ہوگا؟ 3-4 دن بعد وہی پودا پیدا ہوگا۔ 3-4 دن بعد وہی پودا پیدا ہوگا جس کا بیج تم نے بویا تھا۔ گیہوں سے گیہوں کا پودا اگا، چنے سے چنے کا۔ سبق بھی دیتا ہے ہمیں کہ انسان جس چیز کی بیج بوئے گا وہی پائے گا۔ یہ دنیا بھی کھیتی ہے، اگر ہم لال رنگ کے بیج بوئیں گے تو لال، اور سفید کے تو سفید، اور چنے بوئیں گے تو چنا ہی اگے گا۔ اسی طرح ہم دنیا میں جو کریں گے ہمارا انجام آخرت میں وہی ہوگا۔ خوراک کہاں سے ملتا ہے پودوں کو، یہ تمام باتیں آپ نے پڑھ لی۔ اس سبق کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس خوراک کی قیمت کیا ہے، اس خوراک کی اہمیت کیا ہے جس خوراک کے ذریعے یہ پودا ہرا بھرا ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ پودے کی غذا۔ پہلا گراف، تم کو یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ پودے کی بھی جان ہے، کھانے ہی پر اس کی زندگی ہے اور اس کی خوراک کھاد یا زمین ہوتی ہے۔ آؤ اسے آزما کر دیکھے۔ دوسرے گراف کے اندر ڈیمو سمجھے، دیکھیں یہ پودا اکھیڑ کر الگ رکھ دو، دیکھو پتیاں کیسی مرجھا گئی، پودا تو سوکھ ساکھ کر بالکل مردہ سا ہو گیا۔ تم
سمجھے بھی یہ کیوں مر گیا؟ بیچارہ مرتا نہیں تو کیا کرتا؟ جڑ تو اکھڑ ہی گئی جو زمین سے کھاد لے کر اس کو پہنچاتی تھی، اسی کے سہارے زندہ تھا۔ ہاں تو کھاد نہ ملنے سے مرا، یعنی کھاد، پانی، غذا نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تیسرا گراف، پودے کو پانی کی بھی بڑی ضرورت ہے، وہ اپنی غذا بغیر پانی کے زمین سے لے ہی نہیں سکتا۔ اس کا بھی امتحان کرو، مٹی کے 2 برتنوں میں پودے لگاؤ، ایک برتن میں تو پانی دیتے رہو، اس کا پودا خاصا ہرا رہے گا، دوسرے برتن میں پانی کا قطرہ بھی نہ ڈالو تو اس کا پودا سوکھ کر مر جائے گا۔ چوتھا گراف، دیکھو برسات میں پانی برستا ہے تو قسم قسم کے پودے زمین پر پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب تک زمین میں آل یعنی نمی باقی رہتی ہے وہ ہرے بنے رہتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں زمین سوکھ جاتی ہے تو پودے بھی خشک اور مردہ ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا جی؟ غرض سوکھی زمین پر پودا نہیں جی سکتا، پانی ہی سے اس میں جان آتی ہے۔ پانچواں گراف، اچھا اب ایک پودے کو تول کر جلاؤ تو تم دیکھو گے کہ بہت بڑا حصہ تو جلا کر ہوا میں جا ملا، باقی کیا رہ گیا؟ تھوڑی سی راکھ۔ سنو، جو حصہ ہوا ہو گیا یہ وہی تو تھا جس کو پتیاں ہوا سے لیتی ہے، یعنی پتیاں ہوا کے ذریعے غذا لیتی تھی۔ جو راکھ بچی یہ وہ حصہ ہے جس کو جڑ نے پانی کے ساتھ زمین سے حاصل کیا تھا۔ جو غذا زمین سے حاصل کیے تھے وہ زمین کے لیے رہ گئی، اور جو غذا ہوا کے ذریعے حاصل ہوتی تھی وہ ہوا کے رخ ہو گئی۔ یہ پودوں کے تعلق سے قدرت کا بہترین نظام آپ کے سامنے رکھا گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔